بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بنی اسرائیل میں 2 بھائی رہتے تھے۔ وہ دونوں بھائی آپس میں بہت پیار محبت سے رہتے اور اکٹھے کاروبار کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ وہ دونوں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر بھائی بت پرستی کرتا اور بتوں کو مانتا تھا۔ وہ دونوں بھائی جب بھی شکار پر جاتے اور جال کو دریا میں پھینکتے تو اس کافر کے جال میں بہت ساری مچھلیاں آ جاتیں اور دوسری طرف مسلمان بھائی اس کے جال میں بہت کم اور کبھی کبھار تو ایک مچھلی آتی، مگر وہ خدا کا شکر ادا کرتا اور ایک پر ہی گزارا کرتا۔ ایک دن مسلمان بھائی کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ کافر بھائی کی بیوی سونے چاندی کے زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس مسلمان بھائی کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ کافر کی بیوی نے کہا، اگر تم بھی ایسی عیش و عشرت والی زندگی چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لو کہ وہ بھی بت کی پوجا کیا کرے تو وہ ہماری طرح مالدار ہو جائے گا۔ یہ سب سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کے غمزدہ حالت دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، تو آج اتنا غمزدہ کیوں ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کی طرح بتوں کی پوجا کیا کرو۔ اس کے شوہر نے کہا، اے خدا کی بندی، کیا ہو گیا ہے؟ تجھے ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کر رہی ہو، خدا سے ڈرو۔ اس کی بیوی نے کہا، بس اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں مزید غریب نہیں رہنا چاہتی۔ بستی کی تمام عورتیں اچھے اچھے لباس اور زیورات سے آراستہ ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ اپنے بھائی کی بیوی کو دیکھ لو، اتنا سونا چاندی کے زیورات سے آراستہ رہتی ہے۔ جب مرد مومن نے دیکھا کہ اس کی عورت کی ضد حد سے بڑھ گئی ہے تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا میں کل مزدوروں اور کاریگروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیا کروں گا۔ ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ پھر اس کی بیوی نے یہ سنا تو اس کو کچھ تسلی حاصل ہوئی۔ وہ مرد مومن صبح سویرے محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلا، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی اور نہ کوئی کام دیا۔ پھر وہ شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے جا بیٹھا اور شام تک اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف رہا۔ شام میں وہ گھر کے لیے نکلا۔ جب گھر داخل ہوا تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ میاں تم کہاں تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ کی خدمت میں تھا۔ بادشاہ نے مجھے اس دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ پھر اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ مرد مومن نے کہا، میرا بادشاہ بہت کریم ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہتا ہوں۔ وہ اگلے دن پھر دریا کے کنارے چلا گیا، وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ اسی طرح تیسری رات ہو گئی۔ اس کی بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو مجھے طلاق دے کر رخصت کر دینا۔ یہ سن کر وہ مرد مومن بہت پریشان ہو گیا اور تیسری صبح اس نے ایک یہودی سے کہا کہ تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ اس یہودی نے کہا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے گا۔ وہ مرد مومن نے روزے کی نیت کی اور یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ اور دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر آئی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی جاتا تو بہت سی اجرت حاصل کرتا، مگر وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔
اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اسے مزید اجرت دیتا۔ پس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے کہ وہ کام پر نہیں گیا۔ وہ عورت 1 اشرفی لے کر بازار گئی تو سنار نے اس کو 1 اشرفی کے بدلے 100 درہم دیے۔ جب شام میں وہ آدمی گھر آیا تو اس کی بیوی نے پوچھا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ پھر اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے بادشاہ کے کام کو کیوں چھوڑ دیا ہے اور دوسرے کام کو اپنا لیا ہے؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو وہ سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ افسردہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے بادشاہ کا حکم اپنے اوپر لازم کیا ہوتا۔ وہ آدمی گھر سے نکلا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں وہ خدا کی عبادت کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ضرور نوازتا ہے، کبھی جلدی تو کبھی دیر سے، مگر وہ اپنے بندے کی محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صبر اور شکر والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے اور اپنے خیالات کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔